جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات تو ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے آزماتا ہے، اور آزمائش میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کسی کے اوپر جنات کے ذریعے آزمائش ڈال دیتا ہے، بھوت کے ذریعے ڈال دیتا ہے، شیطان کے ذریعے ڈال دیتا ہے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اللہ جب چاہیں گے تبھی ایسا ہوگا، اور اللہ جب آزماتے ہیں تو مومن کے درجے کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی پریشان ہیں، بہت ساری بہنیں پریشان ہیں، الگ الگ طریقے سے پریشان ہیں۔ کسی کے جسم پر آ گیا، کسی کے گھر کا سامان لے کے بھاگ گیا، سونا لے کے بھاگ گیا، پیسہ لے کے بھاگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ پاور دے رکھا ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہم کو کچھ نہیں کر سکتا۔ جادوگروں کی جادوگری نہیں چل سکتی۔ اس لیے ایک آیت ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، کہ جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی، شیطان کا اثر نہیں ہوگا، جنات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، ایک تو ہمارے جو برے اعمال ہیں، برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنات اور شیطان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاویٰ کے اندر کہا، کبھی کبھی جنات کا گزر ہمارے گھر کے پاس سے ہوتا ہے اور ہم گرم پانی باہر پھینک دیتے ہیں، تو جیسے پھینکتے ہیں اگر اس کے اوپر پڑ جائے گا تو وہ لوگ بدلہ لے لیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیہات وغیرہ کے لوگ ہوتے، جو دیہاتی لوگ، وہ سوراخ میں جا کے پیشاب کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر جنات اور شیطان کا وہ گھر ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو جائے گی، اگر آپ وہاں پیشاب کریں گے تو پھر وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ کچھ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ آزماتے ہیں اور اللہ ہی یہ پریشانی کو دور کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہا گیا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، کہ جتنی بھی مصیبت آئی یہ سب اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں دارالہدیٰ کے ذمہ داروں کو، انہوں نے رقیہ شرعی کا ایک کیمپ لگایا، اور ایسے کیمپ لگتے نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو بھروسہ کرنا ضروری ہے، یقین کرنا ضروری ہے۔ اگر واقعی بیماری ہے تو الحمدللہ جو آئے تھے مولوی صاحب لوگ، الحمدللہ وہ اپنے حساب سے انہوں نے کوشش کی۔ ہمیں اور آپ کو یہ خیال رکھنا، گھر جانے کے بعد نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے۔ نمبر 1، صاف صفائی کا اہتمام رکھیے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں سے دو ہی آواز آتی ہے، یا تو ٹی وی کی آواز آئے گی یا بیوی کی آواز آئے گی۔ تو ہم نے تو شیطان کو گھر میں گھسا لیا ہے، اور پہلے ٹوائلٹ وغیرہ باہر ہوا کرتے تھے، آج ہمارے گھر کے اندر ٹوائلٹ ہے۔ تو جب گھر کے اندر ہے تو اس کے دروازے بند رکھا کیجئے، اور دروازے کے اوپر دعا لکھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب جائیں تو لیفٹ پیر اندر لے جانے کا، نکلے تو غفرانک کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیے، اور دروازہ ہمیشہ بند رکھیے، کیونکہ وہ گھر کے اندر ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی ہم کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانا ضروری ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بچاؤ کا ایک بڑا راستہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی آزمائش آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو ایسے لوگوں سے ملیے جو نمازی ہو، قرآنی ہو، اور ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پیسہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی اتنے لاکھ دو، اتنے ہزار دو، ہمیں کرایہ وغیرہ کا دے سکتے، لیکن اب جن کا دھندا ہی ایسا ہے تو اس سے بچ کے رہیے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، ہمارے اور آپ کی دماغی حالت یہ ہے کہ جہاں پیسہ زیادہ لگتا ہے ہم سمجھتے وہیں طبیعت ٹھیک ہوگی، اور جہاں کم لگتا ہے تو بولے ارے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، بلکہ طبیعت ٹھیک کرنے والا اللہ ہے، بیماری میں ڈالنے والا اللہ، بیماری سے نکالنے والا اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار پڑا تو وہی میرا رب شفا دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر پہ جا کے کیا کرنا، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہو۔ اگر اجوا کھجور آپ کو مل جائے، اللہ نے دے رکھا ہے، تو صبح 7 اجوا کھجور کھا لیجئے، زہر کا اثر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ کچھ مہینے تک بھی کھا سکتے، لیکن ایسا مت کیجیے گا اجوا کھجور کھانے کے بعد بولیے گا اے بھائی آجا، کون ہے مجھ کو زہر پلانے والا، میں زہر پی کے دکھا سکتا ہوں کیونکہ میں نے اجوا کھجور کھا لیا ہے۔ پلیز اللہ کے واسطے ایسا مت کیجیے گا، اور ہمیشہ خود دعا کرتے رہیے، اور یقین کر لیجئے کہ اللہ ہی طبیعت صحیح کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت صحیح نہیں کر سکتی۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، علاج کرائیے، ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں بھے ہو، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بھے ہو جاتا ہے، ارے یار میں بیمار ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، نہیں، اور تکلیف ذرا اٹھائیے،
اور قرآن کی تلاوت کیجئے، صاف صفائی کا خیال رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے آزمائش ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آزمائش نکال لیں گے۔ تو میں رقیہ شریعہ کرنے والے فی دار الہدیٰ کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ ہماری دعوت پر آئے۔ پھر اسی طریقے سے میں ان لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسے کیمپ وہ لگائیں تاکہ امت کے اندر جو مسائل ہیں کچھ تو حل ہو۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اخیر میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، ہمیں شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔